حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ نبی پاک فرماتے ہیں حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، آگ لگتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ لکڑیاں نہیں بچتی، ریزہ ریزہ راکھ ہو جاتی ہے۔ حسد وہ بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ آج کون ہے جو حسد میں مبتلا نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر حسد ہے، بھائی کو بھائی سے حسد ہے، بہن کو بہن سے حسد ہے، کاروبار کرنے والوں کو دوسرے کاروبار کرنے والوں سے حسد ہے، محلے والوں کو اپنے مسلمان محلے داروں سے حسد ہے۔ جی ناظرین، یہ وہ برائی ہے، اور حسد یہ ایک ایسی آگ ہے کہ حسد کرنے والا جو حاسد ہے وہ خود ہی جلتا رہتا ہے، سامنے والے کو ترقی ملتی رہتی ہے، اسے پرابلم ہوتی رہتی ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت برا عمل ہے، سخت ناپسندیدہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ایمان کو مونڈ دینے والا کام ہے، جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے اس طرح حسد ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ مگر آج کسی کو فکر ہی نہیں ہے، آج کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں تو حسد نہیں کرتا۔ چلے آج میں کچھ ایگزامپل بلکہ دوسرے لفظوں میں ایک ٹیسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کا، میں اپنا بھی کروں آپ اپنا کریں، کہ کیا مجھے حسد ہے کہ نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے بغیر حسد والا دل دیا تو اس سے اچھی کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیکن اگر حسد ہے تو سوچئے ناظرین، میں اپنی نیکیاں خود ہی جلا رہا ہوں، اپنی نیکیاں خود ہی برباد کر رہا ہوں۔ تو پہلے تو حسد ہے کہ نہیں یہ چیک کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ کوئی ٹیسٹ لیتے ہیں نا، اب ایک ٹیسٹ حسد کیا ہوتا ہے، حسد کی پہلے تعریف سمجھ لیں۔ کسی شخص کو کوئی نعمت ملے اور دوسرا یہ کہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ پہلے تو ڈیفینیشن سمجھ لیں۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ اگر کسی کے پاس نعمت ہے یا اللہ مجھے بھی دے دے، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی سے حسد ہے کہ نہیں؟ یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ غور کیجئے، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے پڑوسیوں میں یا بزنس ساتھ کرنے والوں میں حسد جو ہے نا، جس کو ہم جانتے ہیں اسی سے ہوتا ہے، جس کو نہیں جانتے اس سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اب یہ چیک کریں کہ کوئی ایسا ہے میرے سراؤنڈنگ میں کہ جب بھی اس کی تعریف ہوتی ہے تو مجھے پرابلم ہوتی ہے، جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ یہ 2-3 ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی آ کر بتایا یار پتہ چلا اس کا کاروبار ترقی کر گیا، تو دل ہی دل میں جلن فیل ہو، اچھا نہ لگے۔ کوئی کہے یار وہ بڑا مشہور ہو گیا ہے، ہمیں اچھا نہ لگے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اس کی تعریف ہمارے سامنے ہونا تو ہم کہتے ہیں یار کوئی اور بات کرو، ہر بار اسی کی بات کرتے ہو۔ اب اپنے آپ سے پوچھئے کہ کسی مسلمان کو نعمت مل رہی ہے، اس کو ترقی مل رہی ہے، اور آپ کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کو کیوں ایشو ہے؟ اٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ۔ ناظرین، یہ چیک کرنا ضروری ہے۔ اسی کا نام تو حسد ہے نا، کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ بھائی کو بھائی سے ہو جاتی ہے، ایک بھائی ذرا ترقی کر جائے دوسرا بھائی دل ہی دل میں تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بہنوں کو ہو جاتی ہے، 2 بہنوں کی شادیاں ہوں، ایک سسرال میں بڑی سخی ہو، بڑی ترقی کر جائے، دوسری تھوڑے دکھ میں ہو، اس کو دوسرے سے حسد ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ کو پتہ ہے حسد کرنے والا بیسیکلی کس پر اعتراض کرتا ہے؟ یہ آرگیومنٹ کس پر ہے؟ ایک سوال کروں گا ناظرین، یہ بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ آپ سب نے جواب دینا ہے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ شہرت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب سب دینے والا اللہ ہے اور وہ کسی کو دے رہا ہے تو مجھے تکلیف کیوں ہے؟ اٹ مینز حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے، اس کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ مولا تو نے اس کو کیوں دیا، مجھے نہیں دیا۔ اللہ اکبر! یہ سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن میں تکلیف میں مبتلا ہو کر اپنی نیکیوں کو جلا رہا ہوں، اپنے اعمال جو بڑی مشکل سے کمائے ہیں، بڑی مشکل سے نمازیں پڑھی، بڑی مشکل سے عبادتیں کی، گناہ سے بچ کر شیطان کے وار تھے، اب جناب اتنی مشکل سے کمایا اور حسد کر کے گنوا دیا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا ناظرین، جو حاسد ہوتا ہے نا، حسد کرنے والا، وہ جلتا ہی رہتا ہے۔ یہ ایسی برائی ہے، دنیا میں بھی جلتا ہے، اور اللہ ناراض رہا تو آخرت میں بھی جلنا ہوگا۔ نہ اسے نیند اچھی آتی ہے، نہ اسے سکون آتا ہے، کیونکہ حسد ہو گیا ہے۔ وہ ترقی کرتا ہے، اس کو پرابلم ہو جاتا ہے، یار یہ اور ترقی کر گیا، میں اتنا برا فیل کر رہا ہوں، یہ اور ترقی کر گیا۔ اللہ نوازی جا رہا ہے،
اور یہ پریشان ہوتا جا رہا ہے. نہیں ناظرین، یہ حسد دل سے نکالنا ہوگا. پہلے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا. لوگ کہتے نہیں میں تو حسد نہیں کرتا. آپ اگر مانیں گے نہیں تو بیماری دور نہیں ہوگی نا. آپ جب تک لیبارٹری ٹیسٹ نہیں کراتے آپ کو پتہ نہیں چلتا کیا بیماری ہے. اور بندہ کہ نہیں مجھے شوگر نہیں ہے، شوگر کی رپورٹ بتا رہی ہے شوگر ہے، اور آپ کہنے شوگر نہیں ہے، میٹھا کھاتے رہیے، پھر کیا ہوگا؟ اور بیمار ہو جائیں گے. اگر حسد ہے، ریئلائز ہو گیا ہے، تو علاج کیجئے، توبہ کیجئے. سب سے پہلا علاج دعا کیجئے کہ اللہ مجھے حسد سے پاک کر دے، میرے دل کو اس بیماری سے نکال دے. اور دوسرا بہت خوبصورت علاج علماء نے لکھا کہ جس سے حسد ہو گیا ہے نا، بندہ اس کے لیے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی دے، اس کو اور دولت دے. اس کی دولت سے حسد ہے، یا اللہ اس کی اور دولت بڑھا دے. کسی کی خوبصورتی سے حسد ہے، یا اللہ اس کو اور خوبصورتی دے، یا اللہ اس کو اور شہرت دے. آپ کہیں گے میں اس کے لیے کیسے دعا کروں جو اچھا ہی نہیں لگتا؟ یہی تو علاج ہے. انجیکشن تھوڑا مشکل ہوتا ہے، دوائی تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے نا تو آپ کے دل سے حسد اترنا شروع ہو جائے گا. آپ فیل کریں گے، ڈیفیکلٹ ہوگا، پھر بعد میں جب پتہ چلے گا وہ ترقی کر گیا ہے تو آپ کہیں گے یار میں ہی تو دعا کر رہا تھا. تو انشاءاللہ حسد دور ہو جائے گا. کسی کا کاروبار بڑھتا ہے تو بڑھنے دیجئے نا، اللہ دے رہا ہے. کسی کا کاروبار بڑھتا ہے ہمیں پرابلم. ایسے بھی ایسا گندا دل ہو جاتا ہے حاسد کا کہ بیچارہ کوئی اپنے گھر پہ دعوت پر بلائے نا کہ یار میں نے نیا گھر لیا ہے، اس کے گھر جائیں گے، بریانی بھی کھائیں گے، اور واپس آ کر کہیں گے یار 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا ہے. نئی گاڑی کسی دوست کے سامنے آ جائے گی، دوست گاڑی لے کر آئے گا، کہیں گے یار بڑی اچھی گاڑی ہے. جیسے ہی وہ جائے گا دوسرا دوست کہے گا یہ سود کے پیسوں سے لی ہوگی. ہمیں کیوں پرابلم ہے؟ لوگ حج پر جاتے ہیں اس پر بھی حسد ہے کہ یار یہ کیوں جاتا ہے بار بار. ارے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، آپ وہ جانے، اس کا رب جانے اگر اس کے اعمال برے ہیں. آپ کو کیوں پرابلم ہے؟ نہ کیجیے ایسا کہ 2 دوست ساتھ نوکری کر رہے ہوں، ایک کو ترقی مل جائے، اس کا گریڈ بڑھ جائے، اس کی تنخواہ بڑھ جائے، دوسرے کو پرابلم شروع ہو جاتی کہ یار یہ کیوں آگے بڑھ گیا. اللہ نے دیا ہے. اللہ سے یہ کہو یا اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے دے، اس کو اور دے، مالک مجھے بھی عطا کر دے. میرے رب کے خزانے تو کم نہیں ہے نا. کیوں حسد کرتے ہیں؟ اور معذرت کے ساتھ میری بہنوں میں یہ عادت بہت زیادہ ہے، عورتوں کے اندر یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے. نہ کرے کسی سے حسد. سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. اگر یہ ذہن بن گیا نا تو حسد نہیں ہوگا. پھر انشاءاللہ آپ پرسکون. لوگ کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، میں سوچتا رہتا ہوں. چیک کیجئے کسی سے حسد تو نہیں ہو گیا.